السلام علیکم دوستو آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کرونا وائرس پر۔ کرونا وائرس دراصل یہ ایک کریٹیکل ڈیزیز ہے جو انفلوئنزا سارس کی نسبت کا وائرس ہے جو چائنا میں ہی آؤٹ بریک ہو رہا ہے۔ کرونا وائرس انفلوئنزا کی قسم ہے جو دودھ دینے والے جانور اور پرندوں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے۔ کرونا وائرس ایک انفلوئنزا سارس کی نسبت کا وائرس ہے جو ناک کے ذریعے پھیپھڑوں میں منتقل ہوتا ہے، جس کی بنا پر وائرس سے متاثر ہونے والے افراد سانس لینے میں ان کو دشواری پیدا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہمارے ریسپریٹری سسٹم پر ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اور کرونا وائرس جو ہے نا، یہ متاثرہ مریض پہلی بار 1960 میں سامنے آیا۔ ماہرین طب کے مطابق کرونا وائرس سے بچنے کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ وائرس میں مبتلا افراد کو اینٹی بائیوٹک ادویات کے استعمال سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ وائرس میں مبتلا افراد کی استعمال شدہ چیزوں کو استعمال سے بچنا ضروری ہے۔ متاثرہ شہری بار بار اپنا ہاتھ دھونے کی عادت ڈالیں اور فلو وائرس میں مبتلا افراد رومال اور ماسک کا استعمال کریں۔ دراصل یہ ہمارے اندر جو یہ ہے، یہ ویسے تو یہ ہمارے لنگز پر امپیکٹ ہوتا ہے اور ہمارے جو نا ریسپریٹری ٹریک سسٹم کے ذریعے یہ انفیکشن پیدا کرتا ہے، جس کے بعد یہ نزلہ زکام، کھانسی، کف وغیرہ جیسے ہو گئی، ہیڈ ایک ہو گیا، سر درد ہو گیا اور باڈی کے اندر پین ہو گیا، فیور، بخار وغیرہ ہو گیا، تو یہ اس کے سمٹم ہیں کرونا وائرس کے۔ کرونا وائرس سے آج تک جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ 106 افراد کی ڈیتھ ہو چکی ہے چائنا میں، اور اس کا جو ووہان سٹی ہے کرونا وائرس کا، چائنا کا، تو کرونا وائرس وہاں تیزی سے پھیل رہا ہے، اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے کہ 4515 افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور 106 افراد کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ جو ہے نا ان جانوروں سے پھیلتا ہے جو دودھ دیتے ہیں اور جو ان کے گوشت سے پھیلتا ہے، اور آج تک جو زیادہ اس کی ریسرچ کی گیا وہ یہ ہے کہ چائنا کے ڈاکٹروں نے، ان کی لیب نے، یہ یونیورسٹیوں نے یہ ریسرچ کیا ہے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ ان سانپ سے اور چمگادڑ سے اور خرگوش سے پھیلا جا رہا ہے، کیونکہ یہ چائنا میں سب سے زیادہ سانپ اور چمگادڑ اور خرگوش زیادہ پالے جا رہے ہیں، اور سانپ اور چمگادڑ کو اکٹھا رکھنے سے بھی یہ جو ہے نا افیکٹڈ ہوا ہے انسانوں کے اوپر، اور اب یہ جو ہے نا باقی دنیا میں بھی، باقی کافی ملکوں میں پھیل چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت کم ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ چائنا ہے۔ اگر آپ کو یہ کرونا وائرس کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلے سمٹم اس کا یہی ہے کہ نزلہ زکام ہوتا ہے، ہمارے ریسپریٹری سسٹم، ہمارے لنگز پر افیکٹڈ ہوتے ہیں، ہمارے لنگز کے اندر یہ انفیکشن بھی کر سکتا ہے، سانس کی دشواری ہوتی ہے اور نزلہ زکام ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، جس طرح عام ایک بخار کی وجہ سے یہ سمٹم آتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آتے ہیں، لیکن اس کے لیے تشخیص کے بغیر یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سا وائرس ہے یا ویسے عام نزلہ بخار ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ اگر یہ ایسا کوئی کسی دوست کو، اللہ نہ کرے، ایسا کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے اور فوراً اس کی تشخیص کروائے۔ اور اگر کسی کو اللہ نہ کرے ایسا ہی تشخیص ہو جائے تو سب سے پہلے آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ
باقی جتنے فیملی والے ہیں وہ منہ پہ ماسک ڈال لیں. اس کے علاوہ ہاتھوں پر جو ہے نا وہ آپ اگر کسی چیز کو ٹچ کرتا ہے مریض تو وہ ہاتھ جو ہے نا جلدی دھو لیں. اکثر بیشتر جیسے دروازے کے لاک وغیرہ کو اکثر ہاتھ لگتا ہے, اس کی کنڈی کو اکثر ہاتھ لگتا رہتا ہے. عام استعمال کرنے والی چیزوں جو بچی ہوتی ہیں مریض کی وہ نہیں استعمال کر سکتے, اس سے دور ہیں اور مریض کو الگ کر دیں اور اس کا علاج کریں. اس کا پراپر علاج تو کوئی ایسا نہیں ہے, مگر اس کے سمٹم سائن اینڈ سمٹم کو دیکھ کر اس کا علاج کیا جا رہا ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موذی مرض سے دور رکھے. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر کوئی پرابلم ہے تو نیچے کمنٹس کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیلی ویڈیو بنائیں گے اور مزید معلومات دیتے رہیں گے.